السلام علیکم. السلام علیکم جی پیارے بچوں. ہلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ارحم اینڈ مہرین، آر یو لسننگ می؟ ہلو یس مس. جی. بیٹا آج ہم نے اپنی جس کہانی کو سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے مواصلات کے جدید ذرائع. اپنی بکس اوپن کیجئے. ڈاکٹر حفیظ الرحمان نے اس کہانی کو لکھا اور انہوں نے اس کہانی کے ذریعے سائنسی اور مفید معلومات قارئین تک پہنچانے کی ایک کاوش کی. انہوں نے مفید اور سائنسی معلومات کی مضامین لکھے جو ان کی شہرت کی وجہ بنے، اور انسان نے ہمیشہ سے اپنی آسانی اور سہولت کے لیے مختلف ایجادات کی ہیں، اور ان میں مواصلات میں آج کا انسان جس مقام پر ہے آج سے پہلے اس کا تصور بھی بہت مشکل تھا. ایسا نہیں سوچا جاتا تھا کہ ایسا ہوگا یا اس طرح ہوگا. قدیم زمانے میں انسانوں کے پاس پیغام رسانی کے لیے بہت سے عجیب و غریب ذرائع موجود تھے، لیکن اس کے مقابلے میں آج ہم جدید ترین ذرائع اور سہل ترین ذرائع استعمال کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس معلوماتی مضمون، یعنی یہ جو انہوں نے لکھا ہے مواصلات کے جدید ذرائع، اس کے ذریعے انہوں نے ہمیں مفید اور اہم ایجادات پر ایک سائنسدان کی حیثیت سے نظر ڈالنے کی ایک کاوش کی ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے بہت مفید معلومات اکٹھی کر کے ہم تک مہیا کی. اگر ہم دیکھیں اس کہانی کو تو مواصلات کے جدید ذرائع، مواصلات شروع سے انسان کی ایک ضرورت رہی. پہلے اس کام کے لیے خط لے کر قاصد بھیجے جاتے. اب آپ اس پیراگراف کو سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا. جی ارحم آپ ریڈنگ کیجئے گا، ریڈنگ کیجئے، ذرا سٹارٹ کیجئے، پھر میں یہ پیراگراف کے بعد آپ کو بتاتی ہوں. ارحم. مواصلات شروع ہونے سے انسان کی ایک ضرورت رہی ہے. پہلے اس کام کے لیے خط دے کر کاغذ بھیجے جاتے تھے. قاصد ہوتے ہیں پیغام پہنچانے والا، جس کو آپ ڈاکیا کہتے ہیں. پھر گھڑ سوار دورائے جانے لگے. گھڑ نہیں، گھوڑے پہ بیٹھنے والے کو گھڑ سوار بولتے ہیں. گھڑ سواروں کے ذریعے بہت دور دور تک پیغامات پہنچائے جاتے تھے. دور دراز تک پیغامات بھیجنے کے لیے 10-12 میل پر منزلیں بنی ہوتی تھیں، جہاں تازہ دم گھوڑے موجود ہوا کرتے تھے. گھڑ سوار گھاڑے نہیں بولنا، گھڑ سوار. گھڑ سوار خطوں کا تھیلا لے کر اگلی منزل کو جاتے اور اسے وہاں کے گھڑ سوار کے حوالے کر کے واپس لوٹ آتے. اگلی منزل کا گھڑ سوار بھی ایسا ہی کرتا. اس طریقے سے سینکڑوں میل دوری تک خط پہنچائے جاتے. مسلمان حکمرانوں نے اپنے زمانے میں گھڑ سواری کے ذریعے مواصلات کے نظام کو بہت ترقی دی تھی. اس کے لیے ایک جدا گانا محکمہ قائم کر دیا گیا تھا جو دیوانہ البرید کہلاتا تھا. دیوان البرید کہلاتا تھا. اب یہ سنیے، دیوان البرید کا مطلب ہے کہ محکمہ ڈاک کا، رسل و رسائل کا محکمہ. ڈاک ایسا محکمہ جو آپ کے خط پہنچاتا ہے. اب اس پیراگراف کو دیکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ خط کیسے پہنچتے تھے. دیکھیے شروع میں تو لوگ کبوتروں کے ذریعے بھی خط پہنچاتے تھے، لیکن ہوا یہ کہ جس طرح آج آپ کے پاس ایروپلینز ہیں، ٹرینز ہیں، ڈائیورس بسز ہیں، ان کے ذریعے بھی جاتی ہے ڈاک. لیکن سب سے زیادہ ٹرین اس سلسلے میں معاون تھی. یہاں سے کراچی خط جانے ہیں تو جو ٹرین کراچی جا رہی ہے اکٹھے ہو کر
وہاں پہ اس کو کراچی بھیجتے تھے، کراچی کے ڈاکخانے میں جا کے وہ آگے آگے تقسیم علاقوں کی شکل میں ہو جاتے تھے. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ پہلے گھڑ سوار ایک جگہ سے چلا، اس نے خط لیا، وہ 10 منٹ تک گیا، وہاں پہ جیسا چوکیاں یا ناکے ہوتے ہیں وہاں ایک آلریڈی گھڑ سوار موجود ہے، یہ اس کو دیتا تھا اور ادھر سے آنے والے خط وہاں سے یعنی ایسا نہیں کہ یہاں سے لاہور سے کراچی تک ایک ہی بندہ جائے، نہیں، جیسے لاہور سے نکلا ہے تو ٹول پلازے تک، ٹول پلازے سے آگے نکلا ہے تو گجرانوالے تک، گجرانوالے سے نکلا ہے، یعنی جگہ جگہ پہ سٹاپس تھے. یہ لوگ جاتے تھے وہاں دیتے تھے، وہاں سے ڈاک لے آتے تھے. اس طرح 2-3 دن میں ڈاک اپنے مقام تک پہنچ جاتی تھی. پھر یہ ہوا کہ انہوں نے ایک محکمہ بنا دیا جس کو دیوان البرید یعنی ڈاک کے محکمے کا ایک شعبہ جو تھا وہ بنا دیا. جی بیٹا آگے کون ریڈنگ کرے گا؟ کیجیے مہرین، آپ کیجیے بیٹا. اوکے مس. پہلے بہت زمانے تواصلات یا پیغام رسانی کا کام کبوتر سے بھی لیا گیا. خط اس کی گردن میں یا اس کے بازو میں باندھ دیا جاتا ہے اور اسے منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے. ان کے ذریعے سینکڑوں سال تک پیغام رسانی ہوئی. انہیں پہلی بار کس نے استعمال کیا اس کا تو علم نہیں، مگر یہ بات تاریخ کی کتابوں میں بکثرت موجود ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے انہیں پورے بلاد اسلامیہ بلاد اسلامیہ میں استعمال یعنی اسلامی کیا. شام ممالک کے جو ارد گرد کے اسلامی ممالک ہیں، بلاد اسلامیہ. جی استعمال کیا. شام، بلاد عراق، مصر اسلامیہ اور کہلائیں گے مسلمان ممالک. شام، عراق، مصر اور ایران وغیرہ میں. ہندوستان کے مغل فرمان روا جہانگیر نے بھی اس کام کے لیے کبوتر پال رکھے تھے. بعد میں یورپ کے حکمرانوں نے بھی پیغام رسانی کے لیے انہیں استعمال کیا. بس ریڈنگ آگے بھی. جی جی پڑھیے. جب سائنس کا دور شروع ہوا تو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ مواصلات میں بھی بڑی ترقی ہوئی. گزشتہ صدی میں موٹر اور ریل ایجاد ہو گئی. اس کے بعد ڈاک بھی اس کے ذریعے بھیجے جانے لگے. انہیں برسوں میں ایک ایسا آلہ ایجاد ہو گیا جس نے موٹر اور ریل کی محتاجی ختم کر دی، کیونکہ اس آلے کے ذریعے دور دور تک پیغام رسانی کی جانے لگی. وہ آلہ ٹیلی گرافی کا تھا. دیکھیے ٹیلی گراف آپ کے سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ ابتدا کیسے ہوتی ہے. پہلے قاصد ہیں، پھر کبوتر ہے، پھر انہوں نے کہا کہ آگے اس بات کو بڑھایا، یہ بڑی موٹر اور ریل آئی. موٹر اور ریل کس لیے آئی؟ کہ ریل کار کے ذریعے، ریل گاڑی کے ذریعے، موٹروں کے ذریعے. یہ ایک جگہ جیسے آپ اگر آج کارگو کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ سے کارگو کے ذریعے چیزیں کراچی آتی ہیں، کراچی سے لاہور پہنچتی ہیں اور پھر ان علاقوں میں لیپرڈ اور کوریئرز کے ذریعے چلی جاتی ہیں. یا لیپرڈ اور کوریئر نہ بھی ہوں تو آپ لوگ خود وہاں سے جا کے ریسیو کر لیتے ہیں. تو ایسا ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے. پھر آپ اگر کارگو، یہ شپمنٹ ہے، اگر آپ کارگو کے علاوہ دیکھیں تو آج آپ کو یہاں سے کوئی چیز ملتان بھیجنا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ ڈائیو یا کہیں پہ بھی جا کے اس کی بلٹی کرا دیں گے، اس کو فلاں بندے میں لینا. وہاں سے جو بھی پہلی فرصت میں آپ کے علم میں ہے کہ 3-3.5 گھنٹے میں، پہلے تو 9 گھنٹے پہ ملتان پہنچ. آج وقت اور فاصلے سمٹ گئے موٹر ویز کے ذریعے. تو وہ بسیں جو یہاں سے آپ سوچیں گے آپ جائیں گے پھر آپ واپس آئیں گے، آپ کو دوسری چیز پہنچانا ہے نا. تو آپ ان کے آفیسز میں وہ کلو گرام کے حساب سے آپ سے ویٹیج لے لیتے ہیں. وہ اس گاڑی میں انہوں نے باقاعدہ پراپر اس پہ سیل اور وہ لگا دیتے ہیں. وہاں جاتی ہے، وہاں جا کے ان کے کارگو کے آفس میں چل جاتی ہے، یا تو بندہ کے خود لے جاتا ہے. اس طرح کے آپ نے کروایا ہوتا ہے. وہ ان کو کال کر دیتے ہیں کہ جی یہ اتنے بجے پہنچ جائے گی. اب دیکھیے وقت بھی بچا، آپ کا ٹائم بھی بچا، آپ کی مصروفیت بھی. تو یہ جو تین یہ چیزیں چل گئی. اسی طرح خطوط بھی آپ کے ہاں آج تو آپ کو ڈاکیہ نہیں اتنا نظر آتا. پہلے تو عید کارڈز آتے تھے، پھر خط آتے تھے، پھر لوگوں کے پیغامات آتے تھے. لوگ ایک دوسرے کو پیغام بھیجنا ہوتا تھا، شادی کا، سالگرہ کا، عقیقے کا، تو خطوں میں لکھ کے بھیجتے تھے. آج تو یہ طریقہ ہی تقریباً ختم ہو گیا. آج آپ فوری SMS ٹیکسٹ کیجئے، عید مبارک آپ ایمو بنا کے بھیج دیجئے، وش کر دیجئے، اور نہیں تو ویڈیو کال کے ذریعے. تو یہ مواصلات بدلتے حالات اور واقعات کے ساتھ
اتنا بدل گئی کہ یہ پیغام پہنچانا. پھر اس کے بعد یہ ٹیلی گرافک. آپ دیکھیے اگر آپ لوگوں نے پرانی فلموں ڈراموں میں دیکھا ہو تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہماری فوج کے پاس ایک سسٹم ہے جس کو آپ کارڈلیس اور وائرلیس بولتے ہیں. وہ ایک دوسرے کو سگنل بھیجتے ہیں, ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں. اسی طریقے سے جو پیغام بھیجا جاتا ہے اس کے لیے ڈاک خانوں میں ٹیلی گرام کا ایک ہوتا تھا کہ وہاں فون کے ذریعے, گھنٹی کے ذریعے, یعنی جس کو آپ ارجنٹ سروس بولتے ہیں. تو ایسی چیزیں بھی ہیں. جی بچہ آگے پڑھیے گا. جیسے 1838 میں فانلی مورس نے ایجاد کیا. 1838 کو 1838 بولتے ہیں. میں اردو میں نہیں آتا بولنے. نہیں تو بیٹے بولنا ہے نا, ہم نے سیکھنا ہی تو ہے میری جان. سیکھیے نا. 1838. 1838. جی 38 بولتے ہیں. 38 38 بیٹے یہی تو ہم نے سیکھنا ہے, ہماری قومی زبان ہے اردو. جی پھر بولیے. 1895 میں وائرلیس 1895 1895 میں وائرلیس ایجاد ہو گیا جو کسی تار کو واسطہ بنائے بغیر فضا میں پائی جانے والی ریڈیو لہروں کے ذریعے ریڈیو نہیں, ریڈیو نہیں, ریڈیویائی ریڈیائی یعنی یہ جو برقی تاروں کے ذریعے. کبھی آپ دیکھیے, آپ ٹی وی یا ریڈیو آپ دیکھیے اس کے گرد آپ کو نا ایک آواز کا پیرامیٹر, ایسے اونچی نیچی آواز کبھی اوپر جاتی ہے, کبھی نیچے آتی ہے, کبھی اوپر جاتی ہے. یہ ریڈیائی لہروں کی پر سفر کرتی ہے. سمجھ آیا؟ جی کے ذریعے پیغامات پہنچانے لگا. ان آلات کے ذریعے پیغام رسانی کے لیے وقت کا عمل بھی ختم ہو گیا کیونکہ یہ جن لہروں میں بھیجی جاتی ہیں ان کے سفر کی رفتار 86,000 میل 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ یعنی ہے جبکہ اگر زمین 1,86,000 میل ہو, 1,86,000 میل تو وہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر بن جاتا ہے. میل کو انہوں نے کلومیٹر میں کنورٹ کیا. اور یہ فی سیکنڈ ہے, یہ فی سیکنڈ ہے. اب یہ دیکھیے کہ سیکنڈ میں وہ کتنا سفر کرتی ہیں. دیکھیے ہم یہاں بیٹھے بات کر رہے ہیں, آپ میں سے کوئی کہیں ہے, کوئی کہیں ہے, تو فوراً ہماری بات کیسے پہنچی. اٹس مین کہ یہ عمل بہت کوئک ہے. جی جبکہ زمین کا قطر اس سے بھی بہت کم, صرف چند ہزار میل ہے. اب آپ دیکھیے قطر کس کو کہتے ہیں, یہ آپ کے علم میں ہوگا. قطر کہتے ہیں کہ جو آپ کے زمین کا آپ ایک پرکار لے کے گول دائرہ سا بناتے ہیں, تو وہ جو پورا گول دائرہ ہوتا ہے اس کا قطر ہے. لمبائی چوڑائی کیا ہوتا ہے, پوری گلائی آئے گی نا, تو پوری زمین اس طرح. جی اب دوسرا بچہ کون پڑھے گا؟ اریبہ نذیر. یاری بیٹی آپ ریڈنگ کرو. اریبہ, Ariba, are you there? اریبہ بیٹے آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ فاطمہ عبید اللہ. فاطمہ بیٹا آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہلو یس مس آ رہی ہے. یہ کون بول رہا ہے؟ فاطمہ بولی ہے؟ نہیں مس, میں مہرین بات کر رہی ہوں. مہرین کو تو آ رہی ہے. اب لائبہ کا بھی اوپن ہے. Where is فاطمہ عبید اللہ اینڈ اریبہ نذیر؟ آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی؟ مس میں فاطمہ عبدالرزاق ہوں. جی تو بولیے بیٹا, ریڈنگ سٹارٹ کیجئے. یس. وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے. وائرلیس کی ایجاد کا اصول یہ ہے کہ سورج سے نکلنے والی 3 قسم کی لہروں میں سے ایک قسم برقی مقناطیسی لہریں ہیں جو مقناطیسی لہریں ہیں جو ریڈیائی لہریں بھی کہلاتی ہے, جبکہ بقیہ 2 لہروں روشنی اور
حرارت ہے۔ ان لہروں کو سمجھنے کے لیے آپ پانی کی سطح پر اٹھتی رہنے والی لہروں کو تصور میں لائیں۔ تصور میں لائیں۔ تالاب میں دہلا تمہارا شروع ہو گیا؟ ان پوچھنا تیرا شروع ہو گیا؟ خالہ جی ان پوچھو تیرا کہ میرا شروع ہو گیا؟ ہاں جی یہ بیٹے پڑھے۔ تالاب میں دہلا پھینکتے ہی اس سے پانی میں خلیل پیدا ہو جاتا ہے، جس سے اس کے چاروں طرف پہ در پہ لہریں اٹھنے لگتی ہیں اور وہ یکے بعد دیگر تالاب کے کناروں کی تننے لگتی ہے۔ اسٹاپ کیجئے، میں فضا آپ میں کو بھی پانی کی لہروں اسٹاپ کیجئے، میں بتاتی ہوں بیٹا یہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو اب آپ سے اتنا ریڈ کروایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ کو یہ بتانا کہ ہمارے ہاں جو یہ سسٹم ہے کیسے شروع ہوا۔ ہم قاصد سے آگے بڑھے تو کبوتروں کی کہانی چلتی ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ریل اور موٹر ہے، پھر ٹیلی گرافی چلتی ہے، پھر وائرلیس آ جاتا ہے۔ ہر چیز اس اصول پر کام کرتی ہے۔ آگے چلیں تو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ٹیلی فونک اور وائرلیس، یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزیں بیسیکلی ایک ہی اصول پر، ٹرانسسٹر کے اصول پر کام کرتی ہیں، اور ان کے ذریعے ہم اپنی اصل چیز کو، اصل مقصد کو حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جو اگر آج دیکھیں تو وائرلیس کی ابتدا، پھر آپ اگر دیکھیں جہازوں پر سگنلز ملتے ہیں، ہیلپ ہیلپ ہیلپ، پہلے تو یہ بولا جاتا ہے۔ پھر ٹیلی ویژن دور حاضر کی حیران کن ایجاد ہے، جس سے آواز کے ساتھ پہلے تو آواز سفر کرتی تھی، پھر ہمارے تک تصویر پہنچنے لگی اور انہوں نے ایک انقلاب برپا کر دیا۔ ٹیلی ویژن سے آگے ہمیں ٹیلی فون ملا، اور یہ ترقی ہو چکی ہے کہ آج ہم موبائل فون کو کارڈ لیس اور ٹیلی فون کی ترقی یافتہ شکل کہا جاتا ہے۔ ٹیلی فون اور موبائل ایک ہی اصول پر کام کرتے ہیں۔ پھر کمپیوٹر اور فیکس ملتا ہے۔ تو اس بڑھتی ہوئی ترقی کے دور پر اس میں مزید کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ابھی جب یہ مضمون لکھا گیا اس وقت کا مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ اب فون کرنے والے کی آواز کے ساتھ ساتھ تصویر بھی نظر آئے۔ تو آج ہم اس دور میں شامل ہو چکے ہیں کہ جب ہم فون کرنے والے کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، بلکہ لائیو پروگرامنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ بدلتے وقت کے ساتھ، ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ہم نے اتنی ترقی کر لی کہ ہم آج اس دور میں شامل ہو گئے جہاں پر ہم اپنی بات بہت اچھے طریقے سے دوسرے انسان تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج اب آپ نے کل اس کا بیٹا ایک تو نوٹ کیجیے، اس کی ایکسرسائز کرنی ہے، دوسرا اس کی سلیس ہے، تیسرا مین کام ہمارا یہ ہے اس کا مضمون، یہ آپ کو پیپرز میں بھی آ سکتا ہے۔ آپ نوٹ کیجیے اپنی نوٹ بک پر، اس کو اب آپ ریڈنگ کیجیے گا، جو چیز سمجھ نہیں آئے گی آپ نے میرے سے پوچھنی ہے اور سمجھنی ہے۔ اس میں ٹیلی فون کل والا کام آپ نے کیا ہے سارے بچوں نے؟ ہلو آپ لوگوں کو میری آواز نہیں آتی؟ ہمیں ساری ہے۔ تو بیٹے اتنا ٹائم کیوں لگاتے ہیں بتانے میں؟ مس میں نے کل کلاس نہیں لی تھی۔ آپ نے کل آج یہ ساری ایکسرسائز لکھنی ہے، یاد کرنی ہے۔ وائرلیس، ٹیلی ویژن، ریڈیو، ٹیلی فون، موبائل، یہ بہت اہم ہے۔ اور نوٹ کیجئے کہ آپ نے مضمون یاد کرنا ہے، سائنس کے کرشمے یا مواصلات کے جدید سرائے، یہ دو۔ ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ گئی؟ جی اب آپ لوگ کی اٹینڈنس جی لے لیتے ہیں۔ آپ لوگ فی الحال آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ جی بولیے بیٹا، اٹینڈنس بولیے اپنی، 617 ارحم صاحب۔ کہ آپ لوگوں کی رہ نہ جائے۔ آپ لوگوں کا یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ ہماری اٹینڈنس رہ گئی ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو، اور کوئی چیز اس میں سے سمجھنے اور پوچھنے والی ہو تو آپ میں سے پوچھ لیجیے۔ جی ارحم، ارحم 617 present miss. نیکسٹ فاطمہ، 689 فاطمہ پریزنٹ مس، 680 پریزنٹ 701۔ 701، اور ہمائل، present miss 686 مہرین پریزنٹ، لائبہ یعقوب miss present اٹینڈنس 626